آج میں آپ لوگوں کو پریویس کوشچن کراؤں گا اور آپ لوگ اپنا آنسر دیتے جائیں گے اور آپ لوگ اپنا آنسر لاسٹ میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کا کتنا صحیح ہوا ہے۔ تو چلیے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہوئے کرتے ہیں کلاس شروع۔ دیکھیے سب سے پہلا کوشچن ہے، یہ 2025 میں پوچھا گیا تھا، وہی کوشچن میں لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ صحیح سے کر لیں گے تو آپ کا صرف اس کو بھی دیکھ کر جائیں گے تو آپ کا آبجیکٹو حل ہو جائے گا، یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، کل میں آپ لوگوں کو کرایا تھا 31 آبجیکٹو کرا دیا تھا، آج میں 32 سے شروع کر رہا ہوں، کم سے کم 60 تک کراؤں گا آج، اس کے بعد جو بچے گا اس کو اگلے کلاس میں کور کریں گے۔ چلیے کرتے ہیں کلاس شروع۔ دیکھیے کوشچن نمبر 32 ہے، لال قلم میں لال کیا ہے؟ لال قلم میں جو لال ہے وہ کیا ہے؟ یہ کوشچن نمبر کتنا ہے؟ 32 ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہے موصوف ہے، فعل ہے یا ضمیر ہے یا صفت ہے۔ یہ گولا جو ہے ضروری نہیں کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ٹک لگایا تھا اس بچے کا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو گولا پر دھیان نہیں دینی ہے آپ کو اپنا آنسر بتانا ہے کتنا صحیح ہوا ہے۔ تو دیکھیے لال قلم میں لال کیا ہے؟ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لال قلم، کیا بتایا جا رہا ہے؟ لال قلم، قلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قلم کیا ہے؟ لال ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتایا تھا جس کے بارے میں بتایا جائے وہ موصوف ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کے بارے میں، جیسے مثال کے طور پر قلم لال ہے، تو قلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے قلم کیا ہے؟ لال ہے۔ تو لال یہاں پر جو لال ہے یہی ہو جائے گا صفت، کیا ہوگا؟ صفت۔ لیکن قلم جو ہے یہ موصوف ہو جائے گا، کیونکہ قلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قلم کیا ہے؟ لال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو قلم یہاں پر موصوف ہوگا، لیکن سوال کے اندر پوچھا گیا ہے کہ لال قلم میں لال کیا ہے؟ تو لال صفت ہے، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی جو ہے وہ رائٹ ہو جائے گا، کیا؟ صفت ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حرف ندا کسے کہتے ہیں؟ حرف ندا کسے کہتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو میں پڑھا دیا تھا منادا اور حرف ندا، میں پڑھا دیا تھا آپ لوگوں کو ندا کے بارے میں بھی اور منادا کے بارے میں بھی بتا دیا۔ جیسے اے لڑکو، اے کیا ہو جائے گا؟ ندا ہو جائے گا، حرف ندا ہو جائے گا۔ لیکن لڑکو، اے کے دوارا پکارا گیا کس کو؟ لڑکوں کو، تو لڑکا کیا ہو جائے گا؟ منادا ہو جائے گا۔ لیکن اس سوال کے اندر پوچھا گیا ہے حرف ندا کی مثال ہے، مگر، اگر، شاید، یہ تو کبھی نہیں ہوگا، مگر بھی نہیں ہوگا، نہیں اگر ہوگا، نہیں شاید، لیکن پیارے بچوں، پیارے بچوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کس کی مثال ہے؟ حرف ندا کی مثال ہے۔ جیسے اے لڑکو، سمجھ رہے ہیں؟ او لڑکو، یہ سب کس کی مثال ہے؟ حرف ندا کی مثال ہے۔ تو یہاں پر آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی کیا ہو جائے گا بچوں؟ رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 33، آپ لوگ اپنا بناتے جائیے، اس کے بعد میرا آنسر دیکھیے گا آپ لوگ۔ تو دیکھیے 34 نمبر ہے، جمع غائب کی مثال ہے، جمع غائب کی مثال ہے۔ میں آپ لوگوں کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ صیغہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ صیغہ ٹوٹل جو ہیں وہ 6 ہیں، کتنے ہیں؟ 6۔ اور میں بھی بتایا تھا سب سے پہلا ہے واحد غائب، کیا ہے؟ واحد غائب، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد ہے واحد حاضر، اس کے بعد ہے واحد غائب ہو گیا، واحد حاضر ہو گیا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جمع غائب ہو جائے گا، جمع حاضر ہو جائے گا، واحد متکلم ہو جائے گا، جمع متکلم ہو جائے گا۔ یہ 6 صیغے ہیں۔ اگر آپ کو اس میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہے، آپ کو جہاں پر نظر آ جائے کیا؟ واہ، سمجھ جائیے گا واحد غائب ہے۔ جہاں نظر آ جائے وہ سب، کیا؟ وہ سب، سمجھ جائیے گا جمع غائب ہے۔ جہاں پر نظر آ جائے تو، کیا؟ تو یا تم، یہ دونوں نظر آئے، سمجھ جائیے گا واحد حاضر ہے، کیا ہے؟ واحد حاضر ہے۔ یہیں پر تم سب کیا جائے؟ تم سب، تو یہ ہو جائے گا جمع حاضر، کیا ہو جائے گا؟ جمع حاضر۔ 4 صیغہ آپ کا ہو گیا ہے، 2 صیغہ بچا ہے۔ جہاں پر آئے نظر، کیا؟ میں، کیا بچوں ادھر دیکھیے آپ لوگ، کیا؟ میں، جہاں پر میں نظر آئے گا وہ ہو جائے گا واحد متکلم۔ جہاں پر نظر آئے ہم سب، کیا؟ ہم سب، سمجھ جائیے گا وہ جمع متکلم ہے۔ اگر اس کو بھی صحیح طریقے سے آپ ابھی دماغ میں بیٹھا لیں گے تو آپ کا کوشچن حل ہو جائے گا۔ تو جمع غائب کی مثال ہے، کیا پوچھا گیا؟ جمع غائب کی مثال ہے۔ ابھی بتائے تھے واحد غائب کیا ہے؟ جہاں پر کیا ہو، واحد غائب میں بتائے بھی آپ کو ہم، وہ بتائے نہیں بتائے؟ ہم دیکھیے وہ لوگ ہے نہیں، وہ سب،
जमा हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये किसकी मिसाल हो जाएगी, जमा गायब की मिसाल हो जाएगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लेकिन मैं जो है ये वाहिद मुतकल्लिम की मिसाल हो जाएगी, हम जो है ये जमा मुतकल्लिम की हो जाएगी, और तुम जो है क्या तुम जो है ये किसकी मिसाल हो जाएगी, ये क्या कहते हैं वाहिद हाजिर की हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सेगा आपको देखकर जाना है सही तरीके से। 35 नंबर सवाल है, इसके अंदर कहा जा रहा है दादा की छड़ी किसकी मिसाल है, दादा की छड़ी। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को इजाफत के बारे में बताया था, किसके बारे में, इजाफत के बारे में। अभी बताया हूँ मैं आप लोगों को मुनादा के बारे में, जैसे ए लड़को, लड़का क्या हो जाएगा, मुनादा हो जाएगा। जैसे बताए लाल कलम, लाल सिफत हो जाएगा, कलम मौसूफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया दादा की छड़ी किसकी मिसाल है, की आ गया, जहाँ पर का आए, की आए, के आए, समझ जाइएगा इजाफत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इजाफत की बात हो रही है, क्या, का, की, के। तो यहाँ पर सवाल में है दादा की छड़ी, तो आया यहाँ पर देखिए की आया कि नहीं आया, जब की आया तो ऑप्शन सी हो जाए, क्योंकि जहाँ पर का, की, के रहे, समझ जाइएगा इजाफत की बात चल रही है, तो ऑप्शन सी में इजाफत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, अबू बकर किस तरह का नाम है, अबू बकर जो है सवाल नंबर 36, अबू बकर किस तरह का नाम है, खिताब है, लक़ब है, तखल्लुस है, कुन्नियत है, उर्फ है, क्या है। तो यहाँ पर देखिए अबू बकर, ये अबू जो है, उम्म जो है, समझ रहे हैं, ये सारा चीज़ जो बताया था मैं आप लोगों को वीडियो में सारा चीज़ बता दिया हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। तो यहाँ पर अबू जो है किसकी मिसाल है, कुन्नियत की, किसकी मिसाल है, कुन्नियत की मिसाल है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है, इसमें मुसग्गर कौन है दर्ज झेल में। देखिए एक होता है क्या कहते हैं इसमें मुसग्गर, और एक होता है इसमें मुकब्बर। इसमें मुकब्बर नजर आएगा तो समझ जाइएगा बड़ा चीज, क्या, बड़ा चीज जो होता है वो क्या होता है इसमें मुकब्बर। लेकिन सवाल में इसमें मुसग्गर, मुसग्गर मतलब छोटा चीज, क्या, छोटा, समझ रहे हैं, छोटा चीज के बारे में जब बयान किया जाएगा समझ जाइएगा किसके बारे में बताया जा रहा है, इसमें मुसग्गर के बारे में। जैसे हम बोलेंगे संदूक, संदूक बड़ा चीज है, इस किसकी मिसाल हो जाएगी, ये हो जाएगी इसमें मुकब्बर की मिसाल हो जाएगी। और इसमें मुसग्गर जैसे बोलेंगे संदूक चा, किताब चा, बागीचा, ये सब किसकी मिसाल होगी, इसमें मुसग्गर की। देखिए ऑप्शन ए में है किताब, किताब नहीं होगा इसमें मुसग्गर, अगर आता किताब चा तब हो जाता इसमें मुसग्गर, तो ये इसमें मुकब्बर की मिसाल है, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखिए रिसाला, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है बाग, बाग भी नहीं होगा, इसमें मुकब्बर की मिसाल है, बागीचा रहता तो हो जाता। लेकिन ऑप्शन बी में देखिए किताब चा है, यहाँ पर किताब चा, इसमें मुसग्गर मतलब छोटा चीज, किताब का बच्चा किताब चा मान लीजिए आप समझने के लिए, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, किताब चा। अगला सवाल देखिए 38 नंबर, बा माना लफ्ज को क्या कहते हैं। बा माना लफ्ज ऐसा लफ्ज जिसका कोई माना हो। कल ही मैं आप लोगों को बताया था मौजू के बारे में और कलीमा के बारे में, घुमा फिरा के पूछ लिया है। जैसे मौजू की तारीफ क्या है, जो मानेदार लफ्ज हो, मौजू का दूसरा नाम क्या है, कलीमा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कलीमा हो या मौजू हो, क्या हो बच्चों, मौजू हो, बात एक ही है। तो बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं, जिसका माना हो उसे कलीमा कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों, राइट हो जाएगा। और कलीमा का दूसरा नाम क्या है, मौजू है, नहीं कलाम होगा, नहीं कलीम होगा, नहीं कमाल होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, जो नाम रिश्ते के बुनियाद पर हो उसे क्या कहते हैं। अभी मैं आप लोगों को कराया हूं एक क्वेश्चन कि कुन्नियत की मिसाल है, या अबू बकर जो है ये किसकी मिसाल है, कुन्नियत की बताया कि नहीं बताया मैं आप लोगों को अभी। तो जो नाम रिश्ते के बिना पर हो, रिश्ते के बिना पर जो नाम दी जाती है उसे क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कुन्नियत कहते हैं। क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उर्फ अब कल ही बताए आप लोगों को क्या कहते हैं, असली नाम की जगह जैसे नाम है सलीमुद्दीन कह रहा सल्लू, कलीमुद्दीन कल्लू, तो ये सब क्या उर्फ है, समझ रहे हैं। खिताब जो है क्या कहते हैं, जो हुक्मरान होता है उसके तरफ से दी जाती है, हाकिम की तरफ से दी जाती है, सरकारों की तरफ से दी जाती है। लक़ब जो है ये क्या कहते हैं,
لقب جو ہے آپ کو کیا کہتے ہیں، جو بھی گاؤں کے اندر اچھے کام کریں گے، جو عوام کی طرف سے دی جائے گی، اسے کیا کہتے ہیں، ہم لقب کہتے ہیں۔ لیکن خطاب جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، حاکم کی طرف سے دی جاتی ہے، سرکاروں کی طرف سے دی جاتی ہے، اسے خطاب کہتے ہیں۔ عرف کسے کہتے ہیں، تو عرف کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کلیم الدین نام ہے آپ کا، کلو کہا جائے گا، اور جو نام رشتے کی بنا پر اسے کنیت کہتے ہیں۔ آپشن بھی رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال ہے، یہاں مت آؤ میں مت آؤ کون فعل ہے؟ یہاں مت آؤ میں مت آؤ جو ہے وہ کون سا فعل ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں آؤ میں جو فعل ہے یہ کون سا فعل ہے، یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپشن آپ صحیح بتائیے، آپشن صحیح بتائیے آپ، کون سا آپشن صحیح ہوگا اس میں۔ یہاں مت آؤ میں مت آؤ کون فعل ہے؟ فعل امر میں حکم ہوتا ہے، بتائے تھے فعل امر کیا ہوتا ہے، حکم۔ جیسے میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ لوگوں کو میرا پورا ویڈیو دیکھ کر جانا ہے ایگزام دینے کے لیے، ایک حکم کر رہا ہوں۔ دوسرا حکم کروں گا، بچوں ایک گلاس پانی لاؤ، یہ سب کیا ہو رہا ہے، حکم ہو رہا ہے۔ جہاں پر حکم ہوگا وہ امر ہوگا۔ فعل ماضی جو بھی کام ہوگا گزرے ہوئے زمان میں، فعل حال جو فی الحال میں کام ہوگا۔ مت آؤ منع کیا جا رہا ہے، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، فعل نہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، احمد فراز کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ احمد فراز جو ہے اس کی ابتدائی تعلیم کہاں پر ہوئی ہے؟ یہ بک سے ہے، سمجھ رہے ہیں کہ احمد فراز کی ابتدائی تعلیم جو ہوئی کہاں پر ہوئی؟ دیکھیے، کراچی میں ہوئی، لاہور میں ہوئی، پشاور میں ہوئی، تو آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ کہاں پر ہوئی ہے؟ پشاور میں ہوئی ہے احمد فراز کی ابتدائی تعلیم۔ اگلا سوال ہے بچوں، حسن نعیم نے کس شاعری کا گہرا مطالعہ کیا تھا؟ یہ سب پوچھا ہوا کوشچن ہے، ادھر ادھر سے میں نہیں لایا ہوں، جو پوچھا گیا ہے وہی لے کر آیا ہوں، آپ کو صحیح طریقے سے پورا دیکھ کر جانا ہے۔ تو حسن نعیم نے کس شاعری کا گہرا مطالعہ کیا تھا؟ تو دیکھیے، رومانی شاعری کا، قدیم شاعری کا، قدیم مطلب ہوتا ہے پرانا، جدید مطلب ہوتا ہے نیا، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، رومانی شاعری کا کیا تھا، لیکن کلاسیکی شاعری کا کیا تھا۔ کس کا؟ کلاسیکی شاعری کا کیا تھا، کون؟ حسن نعیم، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، پروین شاکر کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ جیسے کوئی کام آپ کریں گے، آپ اپنے گاؤں میں، آپ اپنے قصبے ہوا، راجیہ کے اندر ہوا، کیندر میں ہوا، کہیں پر بھی آپ کوئی کام کریں گے، اب جس کام سے مشہور ہوں گے تو آپ کو لوگ اسی کام سے جانیں گے۔ اسی طریقے سے پروین شاکر کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ یہ سوال ہے، غزل گو، مرثیہ گو، داستان گو یا ناول نگار؟ تو آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، غزل گو۔ کیا؟ غزل گو سے مشہور ہے، کون؟ پروین شاکر، سمجھ رہے ہیں؟ غزل میں زیادہ تر عورتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، اگلا سوال ہے 44 نمبر، عرفان صدیقی کا اصل نام کیا ہے؟ بہت ہی آسان سوال ہے کہ عرفان صدیقی کا اصل نام کیا ہے؟ غفران احمد صدیقی، عمران احمد صدیقی، فرقان احمد صدیقی یا عرفان احمد صدیقی؟ بس عرفان صدیقی کے بیچ میں آپ کو لگا دینا ہے عرفان احمد صدیقی، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، عرفان احمد صدیقی، آپشن اے رائٹ ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، شامل نصاب دوہے کے شاعر کون ہے؟ شامل نصاب دوہے کے شاعر جو ہے وہ کون ہے؟ نام کیا ہے؟ اختر گورکھپوری ہے یا ظفر گورکھپوری ہے یا مظفر گورکھپوری ہے؟ تو یہاں پر صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن سی، ظفر گورکھپوری، سمجھ رہے ہیں؟ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، دوہا کس زبان کی شاعری سے اردو میں آئی؟ دوہا جو ہے کس زبان کی شاعری سے کس میں آئی؟ اردو میں آئی، فارسی سے آئی، عربی سے آئی، انگریزی سے آئی یا ہندی سے؟ تو آپشن اے رائٹ ہوگا، ہندی سے۔ دوہا کس زبان کی شاعری سے اردو میں آئی؟ تو ہندی سے، سمجھ رہے ہیں؟ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، شاعر نے شامل نصاب گیت میں کس ندی کا تذکرہ کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ جو گیت ہے اس میں کس ندی کا تذکرہ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، کس نے کیا تذکرہ؟ شاعر نے۔ اس ندی کا نام کیا ہے وہی پوچھا جا رہا ہے، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، جمنا۔ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ 48 نمبر، اردو شاعری کا پہلا
دیکھیے دبستان کون ہے؟ اردو شاعری کا پہلا دبستان کون ہے؟ دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، دبستان عظیم آباد یا دبستان دکن؟ تو آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، ہندی کس زبان سے نکلی ہے؟ ہندی جو ہے کس زبان سے نکلی ہے؟ کھڑی بولی سے، پنجابی بولی سے، برج بھاشا سے یا مراٹھی سے؟ تو ہندی کس زبان سے نکلی ہے؟ تو کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ کس سے؟ کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، آپشن اے اس کا رائٹ ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اگلا سوال دیکھیے، اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ تو دیکھیے صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن ڈی، قلی قطب شاہ، قلی قطب شاہ۔ اگلا سوال دیکھیے، غالب کا اصل نام کیا ہے؟ بہت ہی فیمس سوال ہے، ہر سال یہ پوچھا جاتا ہی، ہر سال آتا ہے یہ سوال، اور یہ پوچھا جا چکا ہے۔ جتنا کوشچن میں کرا رہا ہوں یہ 25 میں پوچھا گیا تھا۔ تو غالب کا اصل نام کیا ہے؟ اسد اللہ خان غالب یا اسعد اللہ خان غالب؟ دیکھیے کہیں پر عین سے رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی اسیر اللہ خان رہے گا، امین اللہ خان رہے گا، یہ دونوں تو چھانٹ دیں گے آپ، الگ کر لیں گے، لیکن اسد اللہ خان اور اسعد اللہ خان یہاں پر عین سے دے کے آپ کو کنفیوز کیا جائے گا، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اسد اللہ خان غالب ہے، نہ کہ اسعد اللہ خان غالب ہے۔ تو غالب کا اصل نام کیا؟ اسد اللہ خان غالب بغیر عین کے، سمجھ رہے ہیں؟ اسد اللہ خان غالب، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، 52 نمبر، اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مولانا آزاد کی، مہدی افادی کی، شہباز کے یا غالب کی؟ تو آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، غالب۔ اگلا سوال دیکھیے، شامل نصاب مکتوب شہباز نے کس کے نام لکھا ہے؟ جو شامل نصاب مکتوب شہباز نے کس کے نام لکھا ہے؟ آپ لوگ بھی اپنا آپشن لکھ کر کاپی میں رکھیے اور لاسٹ میں بتائیے گا۔ تو شامل نصاب مکتوب شہباز نے کس کے نام لکھا ہے؟ بیٹی کے نام لکھا ہے، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، مہدی افادی اردو اور انگریزی کے علاوہ کس زبان میں مہارت رکھتے تھے؟ مہدی افادی اردو اور انگریزی کے علاوہ کس زبان میں مہارت رکھتے تھے؟ فارسی زبان میں رکھتے تھے، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، شامل نصاب انٹرویو میں کس کا انٹرویو لیا گیا ہے؟ پریم چند کا، کرشن چندر کا یا بیدی کا یا منٹو کا؟ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، بیدی۔ کیا ہوگا بچوں؟ بیدی۔ اگلا سوال دیکھیے 56 نمبر، چک بست کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ چک بست جو ہے کون سی نظم ہے؟ ان کا جو نظم ہے وہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، وہ نظم کا نام کیا ہے؟ تو مناظر فطرت، مناظر فطرت یہ کس کا ہے؟ چک بست۔ اگلا سوال دیکھیے، جو روح ہم میں ہے اس میں وہی روانی ہے، جو روح ہم میں ہے اس میں وہی روانی ہے، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ تو چک بست کا ہے۔ کس کا ہے بچوں؟ چک بست کا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، انڈیا گیٹ کس کی نظم ہے؟ انڈیا گیٹ جو ہے یہ کس کی نظم ہے؟ تو جگن ناتھ آزاد کی یہ نظم ہے، جگن ناتھ آزاد کی نظم ہے، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ 59 نمبر دیکھیے، محقق کی حیثیت سے جگن ناتھ آزاد کیا ہے؟ محقق کی حیثیت سے جگن ناتھ آزاد کیا کہلاتے ہیں؟ ماہر لسانیات، ماہر اقبالیات یا ماہر سر سید یا ماہر غالب؟ تو ماہر اقبالیات، آپشن بی رائٹ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، تو آپ کا سوال یہیں پر ختم ہو رہا ہے، ٹوٹل سوال، اور جو بچا ہے اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو کراؤں گا، تو آپ لوگ صحیح طریقے سے دیکھ لیں گے، اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کر دیں گے، اور آپ لوگ اپنا کتنا صحیح ہوا ہے ضرور کمنٹ میں بتائیں گے۔ پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔